مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہمدرد اس انسان کے ہوتے ہیں جو انسان خود دوسروں سے ہمدردی کا برتاؤ کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہمیشہ ایسا کام کرنے سے گریز کریں کہ جس کام کو کرنے کے بعد آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے۔ جو انسان غلط اور صحیح کے درمیان فرق نہیں کر سکتا، وہ انسان اکثر اپنے فیصلوں میں غلط ہوتا ہے۔ کسی انسان پر طنز کرنا آپ کی سخت دلی اور بدتمیزی کو ظاہر کرتا ہے، اور جس انسان کو غصہ بہت دیر سے آتا ہے وہ ایک عقل مند انسان ہے۔ دوسرے انسانوں کی کامیابیوں سے حسد کرنے کی بجائے خود محنت کر کے اس کامیابی کو حاصل کریں۔ اگر کوئی انسان آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کو شکریہ ضرور بولیں۔ یہ الفاظ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں اور آپ کی اچھی تربیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر کسی انسان سے صلح کرنی ہو تو پھر اس کی پرانی باتیں کبھی نہ دہرانا، ورنہ صلح نہیں بلکہ جنگ ہوگی۔ جو انسان اپنے دشمن کی منافقت کو معاف نہیں کر سکتا، یاد رکھیں اس نے ابھی تک محبت کا حقیقی ذائقہ نہیں چکھا۔ انسان کی زبان، شکل اور کپڑے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن انسان کی اصلیت تو مشکل وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ طوفان کے بعد آنے والی خاموشی انسان کو خود سے دوبارہ ملوا دیتی ہے، اور طوفان کے بعد انسان کو خاموش رہنا آ جاتا ہے۔ روح کی بحالی تب شروع ہوتی ہے جب انسان خود کو الزام دینے کی بجائے قبول کرنا سیکھ لے۔ افراتفری کے بعد انسان کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون کوئی عام نہیں بلکہ آزمائش کا انعام ہوتا ہے۔ ایمان کی واپسی کسی معجزے سے نہیں بلکہ صبر کے چھوٹے قدموں سے ہوتی ہے، اور جب ایمان دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو دل کو سہارا مل جاتا ہے۔ انسان کو تکلیف کمزور نہیں بناتی بلکہ اس کی اصل گہرائی دکھاتی ہے، اور اگر تکلیف میں بھی صبر ہو تو وہ تکلیف خوبصورتی میں بدل جاتی ہے۔ درد اگر سمجھا جائے تو وہ انسان کو توڑنے کی بجائے نکھار دیتا ہے، اور درد کے بعد ملنے والی طاقت شور نہیں مچاتی، خاموشی سے سنبھالتی ہے۔ دوسرے انسانوں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں بلکہ عقل اور تجربے سے ہے۔ جب دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ بعض لوگ خاموشیاں پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ بھی نہیں سمجھ پاتے، اور اگر ساتھ چلنے والے مخلص ہوں تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ انسان کو دولت کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے وہ اس کی اپنی عزت نہیں بلکہ اس کی دولت کی عزت ہے۔ انسان مرتا نہیں بلکہ مار دیا جاتا ہے، کبھی لفظوں سے، کبھی لہجوں سے، اور کبھی رویوں سے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی ہار ایسی ہوتی ہے کہ جس کے بعد کچھ بھی جیتنے کا دل نہیں کرتا، اور زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تم سے دنیا کا کوئی انسان چھین نہیں سکتا۔
اس دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے. یاد رکھیں وہ شخص آپ خود ہیں. لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا. لوہا ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے. اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا. انسان کی سوچ اور دوسروں سے لگائی گئی امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں. جو تمہیں برا کہے چپ ہو جاؤ، جو تمہیں ستائے تو صبر کرو. اللہ کی قسم تم ایسی طاقت بنو گے کہ پہاڑ بھی تمہیں راستہ دیں گے. زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیشہ اپنی محنت پر یقین رکھنا ہوتا ہے. یاد رکھیں قسمت تو جوئے میں آزمائی جاتی ہے. اگر جنت میں تم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس دنیا میں اللہ تعالی کی مرضی کی زندگی گزارو. نفرت ہمیشہ گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں. شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے. جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے تو پھر وہ انسان اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا. ہر زوال اپنے اندر ایک نئی روشنی کا وعدہ چھپائے رکھتا ہے اور ہر اندھیرا اس بات کا اعلان نہیں ہوتا کہ روشنی ختم ہو گئی ہے. ایمان کی نئی شروعات انسان کو کامل نہیں بلکہ مطمئن بنا دیتی ہے اور دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت اکثر آنسوؤں کے بعد جنم لیتی ہے. نیا آغاز ہمیشہ صاف کاغذ پر نہیں ہوتا. اکثر وہ پرانے زخموں کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور نیا آغاز ہمیشہ خوشی سے نہیں بلکہ ہمت سے شروع ہوتا ہے. ساری زندگی انسان کے غریب رہنے کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی ایماندار رہنا. زیادہ وضاحتیں اور زیادہ باتیں اکثر انسان کو لوگوں کے قریب نہیں بلکہ ان سے دور کر دیتی ہیں. روح کی بحالی کا پہلا قدم خود کو معاف کرنا ہوتا ہے اور روح کی بحالی ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر ہے. ایمان کی واپسی انسان کو سوالوں سے آزاد نہیں کرتی بس سہارا دیتی ہے اور ایمان کی نئی زندگی دل کو بوجھ سے ہلکا کر دیتی ہے. اس دنیا میں اپنے زخموں کو چھپانا بھی ایک ہنر ہے ورنہ یہاں تو ہر انسان کے ہاتھ میں نمک موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا لیکن اس دل کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہیں جس رات نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ کہ بہت جلد تمہیں دولت ملنے والی ہے. زندگی کی تلخ حقیقتوں سے پیچھا چھڑانا اتنا ہی دشوار ہے جتنا کہ موت سے بچنا ہے. انسان کی قسمت اتنی بار بدلتی ہے جتنی بار وہ اللہ تعالی سے رجوع کرتا ہے اور انسان جب تک چاہے جانے کی آرزو رکھتا ہے وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا. اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا درجے کے مفلس ہوتے ہیں. گھر بڑا ہو یا چھوٹا اگر اس گھر میں مٹھاس نہ ہو تو اس گھر میں انسان تو کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی. ہم میں سے بیشتر لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم صرف عبادات سے ہی بخش دیے جائیں گے، لیکن آپ کا لہجہ اور رویہ اگر کسی کی دل آزاری اور احساس کمتری کی وجہ بن رہا ہے تو آپ لاکھ ماتھے پہ محراب سجا لیں
مگر رہے گا وہ آپ کے کالے دل کا سیاہ داغ ہی، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔